جس طرح سورۃ الانعام کے اندر ہے نا انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس کے تحت علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی جگہ پر سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو متاخرین کے اندر اہل سنت کے مجمع علیہ مفسرین میں سے ہے، ان کا پوتی ہو گیا تھا، اور اس نے روح المعانی جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے، اور اس کی گڑبڑ اس لیے پکڑی جاتی ہے کہ کہیں پر دادا کا قول ہے کہیں اس کا قول ہے، تو دونوں قول آپس میں ٹکراتے ہیں، دونوں قول آپس میں ٹکراتے ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے، جو مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے مصر تھے، جنہوں نے حسام الحرمین پر تخریج بھی لکھی ہے، تو حضرت علامہ یوسف نبہانی نے شواہد الحق میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ صاحب روح المعانی کی کتاب کے اندر تبدیلیاں ہوئی، ان کا پوتا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات یہاں پر سنیں، جو بات آج بھی موجود ہے سید محمود آلوسی کی کتاب تفسیر المعانی کے اندر، وانا اول المسلمین سورۃ الانعام کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس پر لے کر آئے، فرمایا اس پر دلیل یہ جو حضور نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث باقاعدہ گنگوہی سے پوچھی گئی فتاوی رشیدیہ میں، اس سے پوچھا گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری حدیث ہے، اس نے کہا جی حدیث ہے۔ یہی بات شہاب الثاقب کے اندر حسین احمد مدنی نے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھے، یہ انکار کرتے یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہی بات شہاب الثاقب کے اندر حسین احمد مدنی نے جو کوشش کی حسام الحرمین کا جواب دینے کی اور گالیوں کا ایک مجموعہ لکھا ہے، اس کے اندر خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم اول ما خلق اللہ نوری کو حدیث جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب اول ما خلق اللہ نوری کو حدیث جانتے ہیں تو حضور کے مثل کو کیسے ممکن جانتے ہیں؟ جب حضور کو اول خلق اس حدیث سے مان لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہوش ہے، جاگ رہے ہیں آپ، تو اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا۔ جب یہ اولیت حقیقی معنی کے اندر ہے جو قلم سے عرش سے سب سے اوپر ہے، تو جب اولیت حقیقی معنی میں اضافی معنی پر ہے نہیں ہے، تو جناب جب یہ اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث اس بات کو آپ حدیث مانتے ہیں تو پھر حضور کا مثل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو حضور کا مثل ہوگا وہ حضور سے پہلے ہوگا۔ اب اگر حضور سے پہلے ہوگا تو حضور اول نہیں رہیں گے، اور اگر وہ حضور کے ساتھ ہوگا تو حضور کی اولیت حقیقی نہیں رہے گی، اور حضور کے بعد ہوگا تو مماثلت کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو تم نے حضور کی مثل مانی ہے اس تمام تمہارے عمارتوں کو گرانے کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہاں پر اولیت ہے، نعرہ رسالت، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ حوالہ موجود۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، بعض روایت میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ یہ سارے اول آتے ہیں۔ اب یہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سارے اول ہیں تو لہذا حضور کی اولیت حقیقی نہ رہی، تو یہاں پر جن علماء نے اس حدیث کو سمجھایا ہے انہوں نے لکھا کہ یہاں پر جو ہے حضور کا اول ہونا حقیقی ہے، حضور کا اول ہونا، اس لیے کہ جامع ترمذی میں روایت ایک واضح اشارہ کرتی ہے کہ جب خدا نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا، قلم کو کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا تو قلم لکھے گا نا، قلم سے پہلے کیا تھا جو قلم لکھے گا؟ تو وہاں پر شیخ محقق نے اشارہ فرمایا ہے، ملا علی قاری نے اشارہ فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہے جو تخلیق میں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، خلق جو چیزیں پیدا کر دی گئی ہے اس کو لوح محفوظ پہ لکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے لکھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کے توحید لکھانے کا یا اللہ کے وجود واجب الوجود لکھانے کا مقصد اور دائرہ نہیں چل رہا، وہ تو قرآن کی آیات سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر خلق کی جو تخلیق کی گئی ہے، تو جو چیزیں پیدا کی گئی ان کے بارے میں کہا گیا لکھ جو پیدا ہو چکی جو ہوگی، اور خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ما کان و ما یکون کی ٹرمز اور اصطلاح سے پاک ہے، اس لیے کہ ما کانا جو تھا وما یکون جو ہوگا یہ تو خود ابتدا اور انتہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابتدا اور انتہا یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ خدا کی صفات کمالیہ قدیم ہے جو ابتدا کو بھی گرا دیتی ہے اور انتہا کو بھی گرا دیتی ہے۔